رب نے تم کو سیر کرائی اپنی خدائی تم کو دکھائی ایسی اچھی بصارت والے ایسی اچھی بصارت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. القول البدیع فی الصلاة علی الحبیب الشفیع میں ہے ان العبد اذا صلی علی النبی عرض علیہ باسمہ. آدمی جب بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود آپ پر اس شخص کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے معراج مصطفیٰ کی حکمتیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سے معراج کا بیان سنا اور اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں جو معراج کا بیان فرمایا تو مختلف الفاظ کے بیان ہونے کی ہم نے حکمتیں سنی. لفظ سبحان، اسرا لیلاً، اور پھر من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں تک ہم نے سنا. اس آیت کریمہ میں آگے ارشاد ہوتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سبحان اللہ. تو یہ جو اگلا حصہ ہے کہ مسجد اقصی کی کیا شان ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے. ان الفاظ کی بھی حکمت علماء کرام نے بیان فرمائی کہ اس میں حکمت یہ کہ مختلف قسم کی برکتیں ہیں وہاں پر، اس لیے یہ الفاظ بیان کیے گئے. وہاں کی زمین سرسبز و شاداب ہے، چشمے ہیں، باغات ہیں، پھر اکثر انبیاء کرام نے اس کی طرف سفر کیا تو اس وجہ سے بھی یہ برکت والی جگہ ہے. تو یوں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے. اس کے بعد ارشاد ہوا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک علیہ السلام کو عظیم نشانیاں دکھائی جائیں. تو ان الفاظ کی حکمت اور اس کی تفسیر علماء کرام نے بیان فرمائی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اپنے حبیب کو آسمان اور لا مقام میں بلا کر وہ آیتیں، وہ نشانیاں دکھائیں جو تمام رسولوں نے سنی تھی، جیسے رب کی ذات، عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ وغیرہ تمام نشانیاں، تاکہ اور انبیاء کی گواہی سنی ہوئی ہو اور حضور کی گواہی دیکھی ہوئی ہو. تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کو دکھا دیا گیا، تو اس لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے. پھر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہ هو السمیع البصیر اس کی بھی تفسیر بیان فرمائی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو ہوا ضمیر کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ رب کا کلام سننے والے ہیں، رب کا بلا واسطہ دیدار کرنے والے ہیں. تو یہ بھی اس کی تفسیر بیان کی گئی. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بہت پیارا مدنی پھول دیا کہ اس آیت کریمہ میں 3 طرح کی معراجیں ثابت ہو رہی. جہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ، تو یہاں تک فرشی معراج ثابت ہوتی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہاں پر
آسمانی معراج ثابت ہوتی ہے، عظیم نشانیاں جس میں عظیم ذکر ہے۔ نشانیاں دکھائی گئیں، سبحان اللہ۔ اور انہو هو السمیع البصیر کہ رب کو دیکھا، رب کا کلام سنا، تو اس میں لامکانی معراج ثابت کیا ہوتی ہے۔ بات، سبحان اللہ۔ علماء کی کیا بات ہے، علماء اہل سنت کی کیا بات ہے، علماء جو عاشقان رسول ہے ان کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے نفس معراج کی حکمتیں بھی سنی، آیت معراج کے حوالے سے بھی سنا۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم افعال معراج کی حکمتیں سنیں گے۔ جبریل امی کا چھت سے آنا، نبی پاک علیہ السلام کا شق صدر ہونا، اور اس کا جو براق پر سواری، براق کا رنگ کیا تھا اور کیوں تھا، پھر وہاں سے جو سفر کی ابتدا کہاں سے کہاں تک، اس کی کیا وجہ تھی، مزید آسمانوں پر کن انبیاء سے ملاقات ہوئی اور وہ انہی انبیاء سے کیوں ہوئی، اس کی مختلف حکمتیں علماء اکرام نے بیان کی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج یہ بیان کیا جائے گا، تو آپ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ کثیر علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ سیدی افعال معراج کی حکمتیں۔ تو آغاز کہاں سے ہوا نبی پاک علیہ السلام کی معراج کا، اور انداز کیا تھا، اور پھر اس کی ساتھ میں کچھ حکمت بھی ارشاد ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام سے سو رہے، استراحت فرمائے، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی چھت شک ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اور جبریل امی علیہ السلام وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس میں اشارہ ہے کہ معراج اچانک ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں ایک اشارہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ جبریل امی علیہ السلام چھت شک کر کے حاضر ہوتے ہیں، چھت کو چیر کر بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں، تو اس سے یہ مراد ہے کہ اوپر کی طرف جانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک یہ بھی بات کہی گئی کہ اس میں ایک اشارہ ہے کہ ان قریب آپ کا جو سینہ پاک ہے اس کو بھی چاک کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام چھت کو شک کر کے وہاں سے حاضر بارگاہ ہوئے، تو پیارے آقا علیہ السلام تو آرام فرما تھے، تو انہوں نے بیدار کیا، تو اس کی کیا کیفیت تھی؟ جی، اس میں آپ یہ فرمائیں نا کہ بھی کیا حکمت تھی، کس انداز سے اٹھایا گیا۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا شعر سناتا ہوں۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ مرحبا 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 مرحبا۔ جبریل امی علیہ السلام کا جسم اللہ پاک نے کافور سے بنایا۔ وہ جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی حکمت معلوم نہیں تھی کہ اللہ پاک نے میرے جسم کو کافور سے کیوں بنایا۔ اس کی حکمت مجھ پر ظاہر ہوئی شب معراج۔ میں حضور کو بیدار کرنے کے لیے جب پہنچا، اب کیسے بیدار کروں، اللہ کے محبوب ہیں، آرام فرمائیں، تو مجھے الہام کیا گیا کہ اپنے چہرے کو پائے مبارک کے تلووں پر رکھوں۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، سید الانبیاء کی، حبیب کبریا کی شان کیا ہے، سبحان اللہ۔ فرشتوں کے آقا اپنا چہرہ میرے نبی کے تلووں پر رکھتے ہیں۔ اب چہرے کو پائے مبارک پر، پاؤں مبارک پر ملا تو کافور کی ٹھنڈک اس سے حضور بآسانی بیدار ہو گئے۔ تو جبریل امی علیہ السلام کو اللہ پاک نے کافور سے بنایا۔ اس کی حکمت جبریل امی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے شب معراج معلوم ہوئی
کہ مجھے محبوب کو اٹھانا تھا اس طرح شب معراج، اس لیے اللہ پاک نے میرے جسم کو کافور سے بنایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی شان و عظمت ہے۔ بے شک وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ نے یہ شروع میں ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرماتے، جی معراج وہاں سے کروائی گئی، جی تو آپ کا اپنا کا شان اقدس، اس کی شان و عظمت تو بہت زیادہ ہے، تو معراج ان کے گھر سے کیوں ہوئی؟ اس کا بھی علماء نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کو مشرف کرنا تھا کہ جب معراج کا ذکر ہو تو ام ہانی کا بھی ذکر ہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ سسٹر ہیں، بہن ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر حضور اپنے گھر میں آرام فرما ہوتے تو فرشتے بغیر اجازت تو داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے اور باہر سے آواز بھی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں، میرے نبی فرشتوں کے بھی نبی ہیں، تو ان کے لیے ادب تھا، یہ حکمت بیان کی گئی۔ ماشاء اللہ۔ تو جب یہ معراج کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا تھا، حضرت جبریل امین نے جب بیدار کیا، اور پھر روایات میں کہ حتیم کعبہ میں لے آئے، اور کچھ ابھی غنودگی کے اثرات بھی تھے، اور تو وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، شک کیا گیا، جی جی۔ تو اس کی کیا حکمت علماء کرام نے بیان کی ہے؟ اس کی حکمت جو ہے علماء نے یہ بیان کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر رب تبارک و تعالی سے مناجات کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے قلب مبارک کو شک کیا گیا اور آپ کو یہ طاقت و قوت بخشی گئی کہ آپ اللہ پاک کی جناب میں مناجات کر سکیں۔ تو یہ سینہ پاک کا چاک ہو جانا، شک صدر ہونا، تو ایک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں بھی شان ہے، بے کہ آپ شک بے شک، نہ کوئی خون بہتا ہے، نہ اس طرح کا کوئی اثر آتا ہے، تو یہ یعنی معجزہ معراج خود اپنے اندر کتنے معجزات لیے ہوئے۔ سمجھیں کہ ایک یہ ٹاپک ہے معراج مصطفیٰ میں معجزات، کون کون سے معجزات ہوئے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہوا۔ بے شک بے شک، میرے نبی کا معجزہ کہ قلب اطہر کو سینہ پاک چیر کر نکالا گیا، آپ پر غشی طاری نہیں ہوتی، خون مبارک نہیں نکلتا، قلب مبارک جو ہے وہ سونے کے تشت میں رکھا ہوا ہے، سونے کا، جی گولڈ سونے کا، کے تشت، جی جی۔ اس کی کیا حکمت ہے سونے؟ ہاں، اس کی حکمت بھی علماء نے بیان کی، علماء کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ سونا جو ہے یہ دھاتوں کے اندر سب سے قیمتی ہے، اور سونا جو ہے اس کی حکمت کہ سونے کے تشت، سونے کے ٹرے میں قلب اطہر کو کیوں رکھا گیا کہ سونا سب دھاتوں سے زیادہ وزنی ہے، ثقیل ہے، تو اس پر اشارہ ہے کہ آپ پر وحی کا بوجھ ڈالا جائے گا یا ڈالا گیا، وہی ثقیل ہوتی ہے، جی جی۔ تو یہ ثقل کی طرف جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر پسینہ ظاہر ہوتا تھا، سردیوں میں بھی۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک جو ہے وہ سونے کے تشت میں رکھا گیا۔ جی خیر یہ معاملہ جو ہو گیا، اب سفر کا آغاز، تو سفر کے لیے تو سواری بھی چاہیے ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو سواری کیا تھی اور وہی سواری کیوں تھی، جس کی حکمت؟ براق، برق تھا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا، نہا ہو گیا، وہ اتنا تیز رفتار تھا، جہاں اس کی نظر پہنچتی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا، اور سبحان اللہ، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، اور بہت تیز رفتار اور سفید رنگ تھا، اور اس کی سفید رنگت کی بھی حکمت بیان کی گئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سفید رنگ پسند تھا، تو اللہ پاک نے براق کو بھی سفید رنگ کا بنایا، اور یہ تمام رنگوں کی اصل ہے سفید رنگ جو ہے،
اور اب بھی تمام لباسوں میں عمدہ لباس سفید لباس ہے، اور بقیہ جو جائز ہیں وہ جائز ہیں، لیکن مرحبا سنت مصطفیٰ. اور براق بھیجا گیا، سواری بھیجی گئی، تو اس میں علماء نے یہ بیان کیا، عمدۃ القاری میں یہ بیان ہوا کہ بادشاہ جب اپنے محبوب کو بلاتے ہیں تو سواری بھیجتے ہیں. اچھا، اس میں علماء اکرام نے ایک اور عشق بری بات بیان کی کہ یہ براق کی سواری دیگر انبیاء کرام نے بھی کی، مگر اس وقت اس کی سپیڈ اتنی نہیں تھی کہ تا حد نگاہ جو ہے وہ قدم رکھتا ہو. تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت تھی کہ تا حد نگاہ پر وہ پہلا وہ قدم رکھتا تھا. سبحان اللہ. اللہ. تو امیر اہل سنت نے بھی براق کا ذکر کیا. جی. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے. بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولا جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضور روایات میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براق پہ سواری کی تو براق جھومنے لگ گیا. اس کی کیا حکمت تھی؟ خوشی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ کے محبوب ہیں اور سید الانبیاء ہیں، سید الاولین سید الآخرین ہیں، وہ براق پر سوار ہیں، تو براق خوشی کی وجہ سے مچل گئے. اور اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے جبل احد پر حضور تشریف فرما ہوئے تو جبل احد خوشی میں جھومنے لگا. اور اس میں اس طرح کا بھی ہے کہ اس کی تمنا تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں بھی مجھ پر سوار ہوں، تو اس طلب میں یہ کیفیت تھی. جی کہ حضور مجھ پر سوار ہونے کا وعدہ فرما لیں کہ آج آپ مجھ پر سوار ہو رہے ہیں، کل قیامت کے روز بھی آپ مجھ پر سوار ہوں گے. علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جنت میں 40,000 براق تیار کر رکھے تھے جو جنت کی چراگاہوں میں چر رہے تھے. تو خیر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس براق سے وعدہ فرما لیا، پھر اس کو قرار اور سکون نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک سفر سیر جو کروائی گئی، اور اب یہاں سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں 3 مقامات پہ رک کے نماز بھی پڑھی گئی، اور پھر مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی گئی. سبحان اللہ. اور اس کی حکمت پہلے سلسلے میں بیان بھی کی گئی، پیارے آقا علیہ السلام کی فضیلت کو امام الانبیاء ہیں. سبحان اللہ. جب وہاں سے جو آسمانوں کا سفر ہوا، اور پوری وہ روایت ہے اس کا بیان کیا گیا، وہ ہر آسمان پر مرحبا اور انبیاء کرام سے ملاقات. تو کن انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور انبیاء کرام سے ملاقات میں کیا حکمت تھی؟ یعنی اس کی حکمتیں بھی علماء نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آدم علیہ السلام کی ملاقات کروائی. تو آدم علیہ السلام کا جنت سے خروج ہوا. آدم علیہ السلام سے ملاقات میں یہ حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے آپ باہر تشریف لائے، آپ کا خروج ہوا، تو اسی طرح حضور مکے سے باہر تشریف لے جائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت کیا بیان کی گئی کہ پہلی ہجرت یہودیوں کی دشمنی کی وجہ سے پیش آئی تھی. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالازاد بھائی بھی، تو جو واقعہ ان کو پیش آیا، تو اسی طرح یہودیوں نے میرے نبی کو ستایا. اچھا، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں کیا اشارہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ستایا اور بعد میں آپ نے بھائیوں کو معاف کر دیا. ایسے ہی قریش نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ستائیں گے اور حضور انہیں معاف فرمائیں گے، غلبے کے بعد معاف فرمائیں گے. ادریس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند منزلت پر پہنچے،
تو ایسے ہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلندیوں پر پہنچنے والے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں کیا اشارہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو نبوت حاصل ہوئی۔ تو ہارون علیہ السلام سے ملاقات میں یہ اشارہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کی قوم نے ان کو تکلیفیں دیں، اس کے بعد ان کی طرف محبت کے ساتھ لوٹ آئے۔ تو یوں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہلے دشمنی کرے گی اور پھر محبت کے ساتھ پیش آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوم کی مناقشت، جھگڑا وغیرہ کے معنوں میں ہے۔ تو ایسے ہی یعنی ملاقات موسیٰ علیہ السلام تھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش سے شدید لڑائی کی اور بعد میں پھر معاملہ دوسرا پیش آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ آخری عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اقامت مناسک حج اور تعظیم بیت کا حکم دیا گیا۔ تو اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر مبارک کے آخری حصے میں مناسک حج کو قائم فرمایا، بیت اللہ کی تعظیم کی اور اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام، جو مخصوص انبیاء کرام کا ذکر خیر ملتا ہے احادیث میں، تو انہی انبیاء کرام سے ملاقات کیوں ہوئی کہ اس میں مناسبت تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف معاملات کی، ان کے کسی نہ کسی معاملے سے ایسی مناسبت تھی۔ اس میں اگر ہم ایک اور جہت سے دیکھتے ہیں، ایک تو ہے کہ مناسبت تھی، لیکن یہ انبیاء کرام جو وہاں ملاقات ہوتی رہی آسمانوں پر، تو اب پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسی آسمان پر یہ نبی کیوں ملے؟ اس کی کسی اور پر تو ہو سکتا تھا۔ اس کی بڑی پیاری حکمت علماء نے بیان کی کہ آدم علیہ السلام کے پہلے آسمان پر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء میں سب سے پہلے ہیں اور آبا میں سب سے پہلے ہیں، وہی اصل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبا و اجداد ہیں، تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام پر جا کر سلسلہ انتہا کو پہنچتا ہے، اور وہ پہلے نبی ہیں تو پہلے آسمان پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، کہ ان کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا جی، تو زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے دوسرے آسمان پر۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس وجہ سے کہ امت محمدیہ یوسف علیہ السلام کی شکل میں، صورت میں جنت میں داخل کی جائے گی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو اس کا بتایا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا قول مبارک، وہ آیت مبارکہ ہے نا، ہم نے انہیں بلند مکان کی طرف رفعت بخشی، اور 7 آسمانوں میں چوتھا آسمان معتدل درمیانہ ہے، یوں بھی وجہ بیان کی گئی۔ اور 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام تھے کہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کا قرب حاصل ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام 6 آسمان پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلام سے فضیلت بخشی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی کہ وہ آخری اب ہیں، والد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے کیونکہ آپ کو ابو الانبیاء کہا گیا، آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے آپ کی اولاد سے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی عشق بری باتیں ہیں، اور اس میں ایک معلوماتی باتیں ہیں۔ اب غور کریں علماء کرام کی شان و عظمت کیسی ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز کی حکمت کو بیان کیا، اور الحمدللہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملا۔ حضور، پہلے سلسلے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا جب پیارے آقا علیہ السلام نے دیدار کیا تو فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وہاں پر کچھ گفتگو ہوئی، کلام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا وحی فرمائی، تو کچھ اس تعلق سے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو معلومات دی جائے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتا ہوں، ارشاد ہوتا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 10 میں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ یہ وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرب خاص میں، جنت دیگر انبیاء پر حرام ہے،
جب تک آپ اس میں داخل نہ ہو جائیں، اور تمام امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ کی امت نہ داخل ہو جائے، جائیں نہ جب تک غلام، خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ بھی کہا گیا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کیا وحی کی یہ ایک راز ہے جو صرف وہی جانتا ہے جس نے دیا اور جس نے لیا، آخرت میں ظاہر ہوگا، جو امت کے لیے آپ کو اذن شفاعت ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شفاعت کی اجازت دی، یہ خاص بات تھی۔ اور امام کشیری نے کہا اللہ اکبر کہ اس وحی کا مضمون یہ تھا، انوار جمال مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کے والد کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، خصصتک بحوض الکوثر فکل اہل الجنت اضیافک ولہم الخمر واللبن والعسل، میں نے تم کو حوض کوثر کے ساتھ خاص کیا، بس سب جنتی محبوب تمہارے مہمان ہیں، اور ان کے لیے شراب ہے اور دودھ ہے اور شہد۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ خطاب ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں اور تو ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرب خاص میں عرض کی، اے پروردگار تو ہے اور میں ہوں، اور جو کچھ اس کے سوا ہے میں نے تیرے لیے چھوڑ دی، سبحان اللہ، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا ہی کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کرو۔ تو یہ اس قرب خاص میں جو کلام ہوا، اس کی کچھ علماء کرام نے جو بیان کیا اس کو یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نمازیں فرض کی گئیں 50 نمازیں، اور پھر پورا وہ واقعہ ہے کہ 5 رہ گئیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سفر معراج کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ایک مدنی پھول یہ ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی اپنی امت کو یاد رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو امتیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آقا کو یاد رکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بروز قیامت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب اور شفاعت نصیب فرمائے، جنت میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب نے تم کو سیر کرائی، اپنی خدائی تم کو دکھائی، ایسی اچھی بصارت والے، ایسی اچھی بصارت والے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔